وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ المطہرین واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے تلاوت کردہ آیت مقدسہ پر روشنی ڈالنے سے قبل انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہم سب مل کر ساری کائنات کے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا جھوم جھوم کر نذرانہ پیش کرتے ہیں پر یہ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعرہ علی کا جن سے لگایا نہیں جاتا، نعرہ علی کا جن سے لگایا نہیں جاتا، ان میں نبی کا عشق بھی پایا نہیں جاتا، ان میں نبی کا عشق بھی پایا نہیں جاتا۔ کیسے بھلا چھپاؤ گے تم علی کے فضائل کو، کیسے بھلا چھپاؤ گے تم علی کے فضائل کو، ہتھیلیوں سے کبھی سورج چھپایا نہیں جاتا، ہتھیلیوں سے کبھی سورج چھپایا نہیں جاتا۔ حاضرین محفل، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا سیدھا سا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھ والے صحابی آپس میں رحم دل اور کفاروں پر غضبناک ہے۔ دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے، بچے افراد تفریح نہ کریں، والنٹیئر حضرات کہاں ہیں؟ بچوں کو بٹھائیں خاموش۔ جن میں کچھ اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال خوبی نہ تھی اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے، مگر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وہ ذات کرامی ہے کہ آپ بہت سے کمال و خوبیوں کے جامع ہے۔ آپ شیر خدا بھی ہے، داماد مصطفیٰ بھی ہے، حیدر کرار بھی ہے، صاحب ذوالفقار بھی ہے، آپ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نامدار بھی ہے اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بزرگوار بھی ہے۔ آپ صاحب سخاوت بھی ہے، صاحب شجاعت بھی ہے، آپ عبادت والے بھی ہے، ریاضت والے بھی ہے، فصاحت والے بھی ہے، بلاغت والے بھی ہے، آپ علم والے بھی ہے اور حلم والے بھی ہے، آپ فاتح خیبر بھی ہے اور میدان خطابت کے شہ سوار بھی ہے۔ غرض کے آپ بہت سے کمال و خوبیوں کے جامع ہیں۔ حاضرین محفل، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوفے والوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس سال دریائے فرات کی طغیانی کے سبب ہماری کھیتیاں برباد ہو رہی ہے، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اللہ تعالی سے دعا کرے کہ دریا کا پانی کم ہو جائے۔ آپ اٹھ کر مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ لوگ گھر کے دروازے پر آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک آپ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ شریف پہنے، سر پر امامہ باندھے اور ہاتھ میں عصا مبارک لیے ہوئے باہر تشریف لائے اور ایک گھوڑا منگا کر اس پر سوار ہوئے، پھر دریائے فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ عوام و خواص میں سے بہت سے لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب آپ دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے تو گھوڑے سے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اٹھ کر عصا مبارک ہاتھ میں لیا اور دریائے فرات کے پل پر آ گئے۔ اس وقت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہمراہ تھے۔ آپ نے عصا مبارک سے پانی کی طرف اشارہ کیا تو پانی کی سطح فوراً 1 ہاتھ نیچے ہو گئی اور فرمایا، کیا اتنا کافی ہے؟ لوگوں نے کہا جی نہیں۔ آپ نے پھر عصا مبارک سے پانی کی طرف اشارہ کیا تو پانی کی سطح 1 ہاتھ پھر نیچے ہو گئی۔ اسی طرح جب 3 ہاتھ پانی کی سطح نیچے ہو گئی، لوگوں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اب بس اتنا کافی ہے۔ حاضرین محفل، یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کہ آپ نے عصا سے
پانی کی طرف اشارہ کیا تو پانی کی سطح نیچے ہو گئی. آپ چاہتے کہ دریا کا پانی بڑھ جائے تو دریا کا پانی بڑھ جاتا, اور اگر آپ چاہتے کہ دریا کا پانی ختم ہو جائے تو دریا کا سارا پانی ختم ہو جاتا. بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی کرامات ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھے. اللہم صلی جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھیوں کو پانی کی سخت ضرورت پڑی. آپ کے ساتھیوں نے بہت دوڑ دھوپ کی مگر پانی دستیاب نہ ہوا. آپ نے فرمایا اور آگے چلو. ابھی کچھ دیر چلے تو ایک گرجا نظر آیا. آپ نے اس گرجا میں رہنے والے سے پانی کے متعلق دریافت کیا. اس نے کہا یہاں سے 6 میل دور پانی موجود ہے. آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا اے امیر المومنین ہمیں اجازت دیجئے, شاید ہم اپنی قوت ختم ہونے سے پہلے پانی تک پہنچ جائے. آپ نے فرمایا اس کی حاجت نہیں. پھر آپ نے اپنی سواری کو پچھم کی طرف موڑ کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہاں سے زمین کھودو. ابھی توڑی ہی زمین کھودی گئی تھی کہ نیچے ایک بڑا سا پتھر ظاہر ہوا جسے ہٹانے کے لیے کوئی ہتھیار بھی کارگر نہ ہو سکا. آپ کے ساتھیوں نے بہت کوشش کی مگر اس پتھر کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ پتھر پانی پر واقع ہے. پھر شیر خدا نے اپنی آستینہ چڑھا لی اور اپنی انگلیاں اس پتھر کے نیچے رکھ کر جب زور لگایا تو وہ پتھر جو اپنی جگہ سے جسے آپ کے ساتھی مل کر اپنی جگہ سے ہٹا نہ سکے اور اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے, اس پتھر کو جب آپ نے زور لگایا تو پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور اس کے نیچے سے نہایت ٹھنڈا میٹھا اور صفاق پانی کا چشمہ ظاہر ہوا جو اتنا اچھا تھا کہ پورے سفر میں انہوں نے ایسا پانی نہ پیا ہو. سب نے شکم سیر ہو کر پیا اور جتنا چاہا بھر لیا. پھر آپ نے اس پتھر کو اٹھا کر چشمے پر رکھ دیا اور فرمایا اس پر مٹی ڈال دو. جب راہب نے یہ دیکھا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ادب سے کھڑے ہو کر پوچھا کہ آپ پیغمبر ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر کیا آپ فرشتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو پوچھا تو پھر آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا داماد اور ان کا خلیفہ ہوں. راہب نے جب سنا تو کہا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر سکوں. آپ نے ہاتھ بڑھایا تو راہب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. راہب نے جب آپ کے ہاتھ پر دین اسلام قبول کیا تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اتنی مدت سے اپنے دین پر قائم تھے اور آج تم نے دین اسلام قبول کیا؟ راہب نے کہا حضور یہ گرجاگر اسی ہاتھ پر فتح ہونا تھا جو اس پتھر کو ہٹا کر اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکالے, اور ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس پتھر کو ہٹانے والا اور پانی کا چشمہ نکالنے والا یا تو پیغمبر ہوگا اور یا تو پیغمبر کا داماد ہوگا. اور جب میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے اس پتھر کو ہٹا کر پانی کا چشمہ نکالا تو میری خواہش پوری ہو گئی اور مجھے جس چیز کا انتظار تھا وہ مجھے مل گئی. آپ نے جب راہب سے یہ بات سنی تو آپ اتنا روئے کہ آپ کے داڑھی مبارک کے بال تر ہو گئے, آنسوؤں سے تر ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ بے شک سب تعریف خدا تعالیٰ کے لیے ہے کہ میں اس کے یہاں بھولا بسرا نہیں ہوں, بلکہ میرا ذکر تو اس کی کتابوں میں بھی موجود ہے. حاضرین محفل, اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں انہیں ہر چیز کا علم ہوتا ہے, انہیں ہر چیز پتہ ہوتی ہے کہ زمین میں کہاں کیا چیز موجود ہے, اور در حقیقت یہ علم غیب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل انہیں حاصل ہوتا ہے. بے شک. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے, علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے, علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے, علی ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. میں اپنی تقریر کو اس اشعار پر سماعت فرماتا ہوں. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن, شیر شمشیر زن شاہ خیبر سخن, پرتوی دست قدرت پہ لاکھوں سلام, مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین, مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین, باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام, باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام. کہنے سننے میں جو کچھ بھی خطا ہوئی مولا سبحان اللہ, ماشاء اللہ, وما علینا الا البلاغ المبین. آپ کا مرتبہ جان خیر الورا تاج